سے ملیے گلیے اور جن سے آپ لوگ لڑے ہیں جناب ان سے صلح کریں، اگر وہ نہیں آپ سے صلح کرتے تو آپ چلے جائیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو دلی سکون بھی ہوگا اور ذہنی سکون بھی ہوگا اور بدلے میں اللہ پاک بھی راضی ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو رمضان کا مہینہ ماشاءاللہ آ رہا ہے، چند ہی دن رہ گئے، 2-4 دن میں الحمدللہ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہے تو رمضان شروع ہو جائے گے انشاءاللہ روزے۔ تو دوستو رمضان کے حوالے سے چند کچھ باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ لوگوں نماز پڑھو، اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی نماز کو درست کرو اور قائم کرو۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ خالی نماز پڑھنے سے کام نہیں بنتا، کیونکہ خالی نماز جو ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ جناب ہم 5 وقت کے الحمدللہ نمازی ہیں، اور جناب ہم لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی اور فراڈ اور جناب ٹھگیاں مارتے پھر رہے لوگوں کو، ادھر سے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اپنی نماز کو قائم کریں، اور اگر ہم نماز کو قائم نہیں کرتے دوستو تو ہماری نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم زنا خانی کی طرف بھی جا رہے ہیں، جناب ہم شراب چرسیں بھی پی رہے ہیں، اور جناب ہم یتیموں مسکینوں کا حق بھی کھائی جا رہے ہیں، تو دوستو ایسی نماز سے اللہ پاک نے راضی نہیں ہونا۔ نماز وہ پڑھیں جو اللہ نے حکم دیا قرآن پاک میں کہ اپنی نماز کو قائم کرو۔ دوستو جو بندہ اپنی نماز کو قائم کرتا ہے نہ ہی تو وہ کسی کا حق کھاتا ہے، نہ ہی وہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، نہ ہی جناب وہ کسی کا مال لوٹتا ہے، نہ ہی پھر وہ کسی یتیم اور مسکین، بلکہ کسی کو انسانیت میں اس کے دل میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں کسی انسان کو جناب جی تنگ کروں، میری مرضی سے میری وجہ سے کوئی انسان مجھ سے دل آزاری کر لے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جناب ہم اس پیارے پیغمبر کی امت ہیں، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اور ایک مشرک جو آ کے واش روم میں چلے جاتا ہے مسجد کے، تو اللہ کے نبی دیکھ لیتے ہیں اور صحابہ کرام ارشاد فرمانے لگتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی آپ کا حکم ہو تو اس کو نکال کے باہر پھینک دیں، یہ ہمارے واش روموں میں گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو ایسے آواز دیں گے وہ پیشاب روکے گا تو ہو سکتا ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے۔ تو جناب ہم اس پیارے پیغمبر کی امت ہیں جن کے دل میں لوگوں کے لیے مسلمان ہو نہ ہو اللہ پاک نے اتنی محبت ڈالی کہ وہ مشرک لوگوں کے لیے بھی اپنے دل میں محبت رکھنے والی شخصیت تھی۔ اور جناب الحمدللہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تک قیامت تک نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جہاں پر دوستو اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب ہمارے نبی جن کے دل میں اتنا رحم لوگوں کے لیے، اور جناب آج ہمارے حالات دیکھ لیں، بھائی بھائی کو مناسب نہیں سمجھتا، بھائی کو دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے، بہن کو بھی دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے۔ آخر کار ہو کیا گیا ہے؟ یہ دولت شہرت یہ چیزیں ہمارے اندر عام ہو چکی ہیں، ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ دھیرے دھیرے مرتا جا رہا ہے، ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں جناب شیطان کا راج چل رہا ہے، ہمارے دماغ پر بھی شیطان کا راج چل رہا ہے۔ دوستو اگر ہم نماز کو قائم کریں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ہم نماز کو قائم کریں گے تو ہماری وجہ سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، نہ ہی کسی غریب کا پھر ہم حق کھائیں گے، نہ ہی اپنے رشتہ دار اور خاندان قبیلے والوں سے ہم دشمنیاں لیں گے۔ جناب جب اللہ کے اور اللہ کے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے اللہ پاک مزید آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو دوستو جب نماز بھی پڑھتے رہیں گے، دل میں بغض بھی رکھیں گے کہ آج اس کی خیر نہیں، کل اس کی خیر نہیں، تو جناب اگر ہم نماز پڑھ کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور لوگوں کو دکھا کر اس کے بعد
हम लोगों का हक खा रहे हैं तो जनाब ये दुनियादारी का मामला है, कितनी देर तक चलेगा? आखिर एक न एक दिन ये मामला जो है क्लोज हो जाएंगे। तो जनाब पता नहीं किस वक्त मेरी और आपकी रूह परवाज हो जाएगी, मालिक हकीकी से जब मुलाकात होगी तो उस मालिक हकीकी को हम क्या मुंह दिखाएंगे? ऐ अल्लाह पाक, तूने हमें 10 साल जिंदगी दी, 20 साल दी, 150 साल दी, और हम क्या कमा कर लाए हैं? ऐ अल्लाह पाक, हम तो लोगों को लूटते रहे। अल्लाह पाक, हम तो झूठ बोलते रहे, नमाज तो हम दिखावे के लिए पढ़ते रहे। जनाब ऐसा नहीं, नमाज पढ़नी है तो उस अल्लाह की जात के लिए खालिस होकर पढ़े। नमाज का मकसद ही ये है कि नमाज पढ़ो और कायम करो ताकि आप हर किस्म की बुराई से दूर रहें। और जनाब नमाज पढ़ने वाला इंसान जो है वो शैतान के वर्गलों में भी नहीं आता, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिस जगह से गुजरते थे तो जनाब वहाँ से शैतान कोसों मील दूर हो जाता था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आ रहे हैं। जनाब जब आपका अकीदा और आपका ईमान सही होगा तो शैतान की क्या जुर्रत कि आपके करीब भी आ जाए। जब जनाब हम शैतान के बताए हुए तरीकों पर चलेंगे तो फिर दोस्तों शैतान तो हम पर हैवी होगा। रमजान का महीना आ रहा है, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों अजीज से, जिनसे भी आपकी लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे हैं, आप अपने रिश्तेदारों से सुलह कीजिए और प्यार मोहब्बत से रहिए। आपके ये दिन जो है रमजान के चंद दिन रह गए, इंशाल्लाह पता नहीं जिंदगी वफा करे कि ना करे। रिश्तेदारों, दोस्तों, सज्जनों, मित्रों से जनाब प्यार मोहब्बत से मिलिए गिलिए, और जिनसे आप लोग लड़े हैं जनाब उनसे सुलह करें। अगर वो नहीं आपसे सुलह करते तो आप चले जाएं। अल्लाह की रजा के लिए ये काम करके देखें, इंशाल्लाह आपको दिली सुकून भी होगा और ज़हनी सुकून भी होगा, और बदले में अल्लाह पाक भी राजी होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों पर अपनी रहमतें निशावर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।